یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ السلام علیکم، ریڈیو پاکستان کے ویڈیو پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان زنیرہ خالد۔ آج دنیا بھر میں ماں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن کا موضوع ہے ماں کے مختلف کرداروں کو سراہنا۔ ماں کے مختلف کردار ہیں۔ ماں بچے کی پرورش بھی کرتی ہے، ماں اس کی محافظ بھی ہے، اس کی دوست بھی ہے اور اس کی استاد بھی۔ ماں وہ ہے جو میری بدسلوکی میں بھی مجھے دعا دیتی ہے، آغوش میں لے کر سب غم بھلا دیتی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے جنت سے آ رہی ہے خوشبو جب وہ مجھے اپنے پلو سے ہوا دیتی ہے۔ ماں جو ہے وہ ایک محافظ ہوتی ہے اپنے بچے کی۔ تو اس حوالے سے ہم نے ایک ماں کو اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے جو ماں تو ہیں ہی ہیں، لیکن ان کی انفرادیت یہ ہے کہ وہ ایک شہید کی ماں ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، آئیے اپنے مہمان سے۔ جی السلام علیکم۔ جی آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آپ کا شکریہ۔ آپ ایک ماں ہیں، تو جب آپ ماں بنی تو آپ کو کیسا لگا؟ پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے احساسات کیا تھے؟ ظاہر ہے ایک بڑا درجہ ہے، وہ تو فیلنگز ہی ہوتی ہے جب آپ کے گود میں بچہ آتا ہے، تو وہ تو کوئی بتا ہی نہیں سکتے، کیونکہ ماں تو وہ ہے نا جو ہر خطرے سے بھڑ جاتی ہے جب کوئی ہانچ آئے بچے پہ۔ بالکل ایون آپ کسی جانور کی ماں کو دیکھ لیں تو کیونکہ یہ رشتہ ہی ایسا ہے، تو اس کے بعد میرا خیال ہے ماں بہت بہادر بھی ہو جاتی ہے۔ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ جی میری اب 3 بیٹیاں ہیں۔ 3 بیٹیاں اور بس بیٹا ایک ہی تھا۔ آپ کا ایک ہی بیٹا تھا، یعنی کہ جو شہید ہو گئے۔ جی تو آپ سے یہ پوچھوں گی کہ جب آپ کے بیٹے پیدا ہوئے، آپ کی گود میں آئے، تو تب آپ کے احساسات کیا تھے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ بیٹے کے بارے ذرا مائیں اور قسم کی ہو جاتی، مضبوط ہو جاتی ہیں۔ ایسے تو اس وقت اتنا کوئی مجھے نہیں تھا کہ بیٹی ہے بیٹا، پہلے میری بڑی بیٹی تھی پھر بیٹا ہوا، تو میرا خیال ہے ہم تو ہمیشہ ہی خوش ہوئے بیٹیوں کے پیدا ہونے پہ بھی اور بیٹے پہ، ایک جیسی فیلنگس تھی، کوئی ڈفرینس نہیں رکھا۔ ایون جب بچے بڑے بھی ہو گئے تو ہمیں کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ بیٹی اور یہ بیٹا، سب برابر کے اس میں تھے۔ لیکن یہ کہ آپس میں بچوں کی اور ہم لوگوں کی آپس میں بانڈنگ بہت اچھی تھی، اور وہ بھی بڑا فیملی اورینٹڈ تھا۔ تو آپ کے جو بیٹے ہیں ان کی جو ہے ان کے بارے میں کچھ بتائیں کہ جو سید یاسر عباس ان کا نام تھا، جو کہ کہاں پہ وہ شہید ہوئے اور کیا اس سے پہلے وہ نیوی میں تھا، ایئر ناٹیکل انجینئر تھا۔ ایئر ناٹیکل انجینئر، اور اس کے اس وقت جہاز تھے ادھر مہران بیس پہ، اس کے وقت تھا ڈیوٹی پہ، اور جب یہ اٹیک ہوا تو وہ آن ڈیوٹی تھا اور وہ فوراً پہنچا ہے 3 منٹ میں، حالانکہ ادھر سے دور تھا، اور اس نے دیکھا کہ جو میرے یہ ساری چیزیں داؤ پہ لگی ہوئی ہیں، تو اس نے بس جان کی پرواہ نہیں کی۔ اور وہ ویسے کچھ دن پہلے کہہ رہا تھا، اس نے ہفتہ اور 3 دن میں یہ ساری باتیں کر دی تھی کہ مطلب فون پہ ہم سے جس طرح بات کرتا تھا کہ اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم نے سب کر لیا ہے، ہم نے اپنے تیاری کر لی ہے، اب کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی یہ کیا کہہ رہا ہے نا، اور میرا خیال ہے شاید ان لوگوں کو کچھ پتہ چل جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی کہ وہ اس نے ساری باتیں کی، بلکہ اس نے اپنے روم میٹس کو کر کے بتایا کہ دیکھو مجھے ایسے گولیاں لگیں گی، میں ایسے گر جاؤں گا، پھر تم دیکھنا میری ایسی تصویریں لگیں گی۔ تو یہ ساری چیزیں اس نے 1 ہفتے کے اندر ساری کہہ دی تھی۔ تو ماں ہونے کے ناطے کیا آپ کو بھی کوئی احساس ہوا تھا، ایسا کچھ فیلنگز آئی تھیں کہ میرا وہ ہفتہ 10 دن میں سب کچھ ہوا؟ جیسے ایک دن تو ایسے ہوا جیسے میں اس کی تصویر دیکھ رہی تھی، تو تھوڑا غور سے دیکھ کے تو میں اس کی آنکھیں دیکھ کے کہنے لگی کہ اس کی شکل تو بالکل شہیدوں جیسی ہے۔ پھر میں نے ایسے جھٹکا دیا کہ یہ پتہ نہیں مجھے کیوں ہے، واقعی اس کی آنکھیں ایسی تھی۔ ایک واقعہ ہے، میں اگر ڈیٹیل میں جاؤں، وہ بھی ماں کے عظمت کا میں آپ کو بتاؤں، ہو سکتا ہے لوگوں سے موٹیویشن ملے۔ میں اللہ سے بڑی باتیں کرتی ہوں، جب قرآن نماز پڑھتی ہوں تو میرے کام ہے میں اللہ سے باتیں بہت کرتی ہوں۔ تو جہاں نماز پہ میں بیٹھی، اب دل میں سوچ رہی تھی کہ میں اپنے بیٹے کے لیے کیا دعا مانگوں نا جو بہت کوئی خاص ہو۔ تو میرے خود ہی مجھے پھر آتی ہے نا باتیں، آپ جب اللہ سے باتیں کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں آ رہی ہوتی ہے، بالکل ایسے، اور ماں کے تو ویسے ہی اللہ سے اور مجھے ایسا لگتا ہے میں اس دور میں چلی گئی نا۔ تو حضرت موسیٰ کا دور تھا، اور حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم فلاں بندہ تمہارا جنت میں پڑوسی ہے،
تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں جا کے دیکھوں وہ کون ہے. تو حضرت موسیٰ جب گئے تو دیکھا کہ وہ ایک قصائی ہے. اچھا. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اس میں ایسی کیا خاص بات ہے. تو انہوں نے جب اسے کہا, انہوں نے کہا میرے ساتھ گھر چلے نا. ان کے گھر آئے تو دیکھا کہ اس کی بہت بزرگ ماں ہے اور بستر پہ ہے اور بیمار ہے نا. تو وہ اس کو سرہانے پانی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ خدمت کرتا ہے اس کی. تو کہتا ہے کہ یہ میری ماں ہے اور بہت بوڑھی ہے اور میں اس کی خدمت کرتا ہوں. میری ماں بہت بھولی ہے, یہ مجھے دعا دیتی ہے کہ جا تو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی ہو. تو حضرت موسیٰ نے کہا تیری ماں سچ کہتی ہے, تو جنت میں میرا پڑوسی ہے. تو مجھے یہ جملہ بڑا پسند آیا کہ میری ماں بڑی بھولی ہے اور مجھے یہ دعا دیتی ہے. تو میں نے کہا, میں یاسر کے لیے دعا مانگی کہ یا اللہ تو اسے نا جناب رسول خدا اور آل رسول کے قدموں میں جگہ دینا. اور ایگزیکٹلی وہ اسی طرح ہوا. اور اس کے بعد کچھ میرے اپنے سلسلے, تو اس میں مجھے بتا دیا گیا کہ ہم نے تو اس کو اپنے گلے سے لگا لیا, تم قدموں کی بات کرتی ہو. اب غور و فکر کریں تو آپ کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا رتبے اور درجے بنائے ہیں. ماں بھی ایک اللہ کا روپ ہوتی ہے. ایک اللہ, بالکل ایسے ہی ہے. جب یہ فوج میں جانے لگے تھے, سید یاسر عباس شہید تھے, تو آپ کو تب کیا لگا تھا کہ آپ کو اس وقت آپ کے احساسات کیا تھے؟ اصل میں نا میں فیملی بیک گراؤنڈ آرمی ہے, میرے فادر بھی آرمی میں تھے, ہم تو بچپن سے آرمی دیکھ رہے تھے. پھر میرے ہسبینڈ بھی آرمی میں تھے, پھر یاسر کے فادر آرمی میں, اس کے چاچا آرمی میں. تو ہمیں فوج سے ویسے ہی بہت محبت, اور یونیفارم سے تو آپ یقین کریں کہ اٹیچمنٹ ہم نے بڑی مشکل سے اپنی ختم کی, کیونکہ میں خود بڑی اٹیچ تھی. بچپن سے ہم دیکھ رہے تھے پھر بیٹے کی یونیفارم, اور وہ اس یونیفارم سے تو شاید ہم بھی اٹیچ ہیں. اور یونیفارم سے یاسر اتنا وہ تھا کہ مطلب جب وہ یونیفارم میں آتا تھا تو اس کی پرسنالٹی چینج ہو جاتی تھی. ویسے ادھر اور طرح کا ہوتا تھا جو اس میں جا کے بالکل سیریس ہو جاتا تھا. تو اس بیک گراؤنڈ کی وجہ سے ہمیں بہت خوش ہوئے کہ وہ اس نے چوائس کیا, حالانکہ اس کا نرس میں سارا نام آ گیا تھا, سب کچھ ہو گیا تھا, لیکن اس چوائس پہ اس نے کہا کہ نہیں میں اس کو جوائن کروں گا. تو نیوی میں جانا ان کی اپنی چوائس تھی؟ نیوی میں جانا, پھر اس کے بعد اس نے انجینئرنگ, ایروناٹیکل انجینئرنگ کو ڈیسائیڈ کیا. پھر وہ ادھر سے اس نے رسال پور سے اس کی ڈگری لی, جو کہ بہت مشکل پڑھائی ہے, اور وہ انٹیلیجنٹ بہت تھا, ہائیلی انٹیلیجنٹ تھا, ایروسپیس کی باتیں کرتا تھا, وہ دنیا کی باتیں نہیں کرتا. وہ عام انسان بھی نہیں تھا, میں آپ کو بتاؤں, اس کا بچپن بھی عام نہیں تھا. اگر یہ کہا جائے تو شہید عام انسان نہیں ہوتا. ہم جب آپ اکثر شہداء کی مدر سے پوچھیں گی تو وہ وہی باتیں بتائیں گی جو میں کہہ رہی ہوں. صحیح بات ہے. آپ کو کبھی یاد پڑتا ہو کہ آپ کو انہوں نے مدرس ڈے پہ کبھی کوئی گفٹ کیا ہو, یا ویسے کوئی اسپیشل گفٹ آپ کو کبھی دیا ہو؟ مجھے ہمیشہ کینڈلز دیتا تھا. اچھا, پتہ نہیں کیا بات ہے, مجھے کینڈلز, کیونکہ ہر طرح کی بعد میں ان کے لیے وہ شمع روشن رکھنی تھی, مجھے وہ کینڈلز بہت دیتا تھا. اچھا, تو صحیح ہے. کہ اور کیا کیسے تھے گھر میں, وہ کیسے تھے, مطلب آپ کے ساتھ, ظاہر ماں ہیں تو آپ کے ساتھ ہر بات شیئر کرتے تھے, یا بہنوں کے ساتھ کرتے تھے, کس کے ساتھ زیادہ اٹیچ تھے؟ بہنوں کے ساتھ بھی بہت دوستی, اپنے فادر کے ساتھ بہت دوستی. ہم آپس میں بہت کہہ رہی ہوں نا, بہت فرینڈلی ہیں. ہاں, مطلب اس نے آنا تو بس اس کی پہلے خواہش ہوتی تھی کہ ماما بابا کے درمیان میں آ کے لیٹ جانا. اچھا, جب مطلب ویکینڈ پہ آنا تو وہ سب سے پہلے پرائورٹی ہے, نہیں ادھر ادھر نہیں جانا, اس نے ہمارے ساتھ. اور اس کو ایک ٹچ کا بہت تھا کہ وہ ٹچ کر کے ہمارے ساتھ, مطلب میرے ساتھ وہ بچپن سے تھا کہ جب تک وہ ٹچ کر کے نہیں لیٹتا تھا یا ساتھ نہیں رہتا تھا تو ایک بانڈنگ ہوتی ہے, اور وہ فیلنگ ابھی بھی آتی ہے. اور مطلب وہ ابھی بھی یہ کہتا ہے کہ آپ لوگ خوش رہیں. اس کو وہاں پہ بھی ٹینشن ہوتی ہے کہیں مطلب میرے ماں باپ کہیں ڈپریس نہ ہوں, کہیں روئیں بھی نہ. ہاں, یہ بھی اس کو بڑی پریشانی ہوتی ہے, کیونکہ کئی مجھے لوگ خواب میں بتاتے ہیں کہ وہ کہتا ہے میں اس لیے نہیں آتا کہ پھر ماما روتی ہیں. تو پھر بس وہ بھی نیچرل ہے. میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ماؤں کا عالمی دن, جب خاص طور پہ ماں کا دن آتا ہے تو آپ کو سب سے زیادہ ان کی یاد آتی ہوگی, اور آپ جو ہے کیا ان سے مطلب کیا چیز آپ اس دن اسپیشل کرتی ہیں کہ میرے بیٹے کو یہ پسند تھا؟ ہاں ظاہر ہے بہت ساری چیزیں, اس کی پسند کی چیزیں کھانے وانے بھی بناتے ہیں. کیا پسند تھا کھانے میں ان کو؟ آتا تھا ڈیمانڈ اس کی, چاہے کتنی بھی گرمی ہو, کہتا تھا سوپ بنا لے, اے سی چلا کے پی لیں گے لیکن سوپ بنا لیں. سوپ پسند تھا. ہاں سوپ بنائے تو وہ ہم رات کو 1-1:30 بجے بھی بنا لیتے تھے کہ یاسر کے لیے بنائیں.
ابھی جس طرح اب تھوڑی سی بتانے لگی ہوں کہ جیسے ابھی ٹینشن ہو رہی ہے ہاں جو آج کل کی سچویشن ہے، تو میں یاسر کو یہی کہا، میں نے کہا یاسر بیٹا جاؤ سب طرف دیکھو اور ملک کی حفاظت کرو، کیونکہ ان کے پاس یہ پاورز ہیں، وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق پا رہے ہیں تو اس میں بہت ساری چیزیں جو وہ ان سین چیزیں جو کہتے ہیں نا غیبی مدد اور یہ ساری، تو یہ مدد کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کی سرحدوں کو انشاءاللہ بچائیں گے، کوئی ہمارے ملک کا کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کبھی کہ میرا اس وقت مطلب جو میں سوچ رہی ہوں، جو میں کرنا چاہ رہی ہوں، میرا بیٹا میرے ساتھ ہے بالکل اس وقت، ہاں وہ اس کو دیکھ رہا پتہ ہو؟ چلتا ہے، ہاں جی کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے کوئی بات سوچی کہ ایسے کر دو یا ایسے کر دو تو وہ کر دیتا ہے، اچھا ہاں بہت کچھ کر دیتا ہے۔ اور دیکھیں نا یہ ماں باپ کا رشتہ ایسا ہے کہ جو پیرنٹس مائیں چلی جاتی ہیں ان کا بھی کنیکشن اپنے بچوں سے ہوتا ہے، بالکل وہ وہاں سے بھی پریشان ہوتی ہیں، اور آپ اپنی ماں کے لیے دعا کرتے ہیں، ایون اگر ماں چلی گئی تو آپ کہتے ہیں آپ اس کی قبر پہ جائیں، وہاں پہ جا کے دعا مانگ لیں، تو یہ کنیکشن تو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ کا کسی پیر بابے کے پاس نہ جائیں، اپنی ماں کے پاس چلے جائیں، صرف اس کے پاؤں پکڑ کے کہیں دعا کے لیے کہیں تو وہ آپ کا کام ہو جائے گا، اگر ہمیں تھوڑی سی اس بات کی سمجھ ہو۔ لیکن یہ کہ اس کو یقین کے ساتھ اور اس دل کے ساتھ ماں کی احترام کے ساتھ آپ کہیں تو وہ چیز پوری ہو جائے گی، لیکن یہ نہیں کہ بس ایسے ہی گئے ماں کو دکھاوے کے لیے کر لیا، اللہ تعالیٰ نیتیں بھی تو دیکھتا ہے نا، نیتیں بھی دیکھتا ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ سید یاسر عباس جو ہیں وہ ان کی ایجوکیشن اس سے پہلے انہوں نے کہاں حاصل کی تھی؟ زیادہ تر آرمی پبلک سے، اے پی ایس سے۔ اچھا اے پی ایس سے ہی ساری تھی، صحیح ہے۔ تو کیا تھوڑے غصے والے تھے یا فرینڈلی نوٹی کیا تھے؟ نوٹی جیسے اسکول میں تھا تو وہ بہت زیادہ شرارتی تھا، اچھلتا کودتا بہت تھا، ٹیچر نے نام رکھا تھا جمپنگ جیک، تو کہتی تھی کہ یہ ہاں اسکول میں اس کا نام فادر آف کیمسٹری بھی رکھا ہوا تھا، اچھا کیونکہ وہ بہت انٹیلیجنٹ تھا اور کیمسٹری اس کی ساری بڑی اچھی تھی، تو وہ کہتی تھی کہ یہ سارا دن پیچھے دیکھتا رہتا ہے، اچھلتا رہتا ہے اور میں کوئی اس کا دھیان نہیں ہوتا، لیکن جب میں سے پوچھتی ہوں سے آتا سب کچھ ہوتا ہے تو پھر میں چپ ہو جاتی ہوں، کہ کیونکہ وہ اتنا انٹیلیجنٹ تھا، کتاب بھی نہیں کبھی میں نے اسے ہاتھ میں دیکھی، ہاں جی کبھی بھی نہیں، اور اس کو سب کچھ آتا تھا، اور اپنے جو ساتھ ایروناٹیکل انجینئر کے جو اس کے فرینڈس ہیں ان کو وہ پڑھاتا تھا، اپنے اسکول اپنا ایک ٹیچر کو پڑھاتا تھا۔ آج کل کی جو سچویشن چل رہی ہے، جو اب کی مائیں ہیں جو جن کے بیٹے جو ہیں سو بارڈرز پہ ہیں، ان کو کیا میسج دیں گی؟ ہاں صحیح بات، میں آپ کو بتاؤں وہ واقعی ایک پوسٹ میں دیکھ رہی تھی کہ یہ ماں کے کلیجے ہوتے ہیں، تو ماں کے نا دل مٹھی میں بند ہوتے ہیں جب بچے کی بارڈرز پہ ہوتے ہیں، ہر وقت وہ دعائیں اور جا نمازوں میں بیٹھی ہوتی ہیں ان کی حفاظت کے لیے، تو بڑا مشکل کام ہے کہ اپنے بچوں کو وہاں بھیجنا، اور پھر پل پل کے لیے ماں کے دل وہ ہوتے ہلتے رہتے ہیں۔ ہاں تو بس ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میں سب کی حفاظت کرے، ہمارے ملک کی ایک ایک جوان ایک ایک بچے کی حفاظت ہو، کیونکہ بہت تکلیف ہوتی ہے، اور کہتے ہیں شہید زندہ ہے لیکن ماں کو نظر تو نہیں آ رہا نا، ٹھیک ہے دنیاوی طور پہ ساری باتیں، لیکن سامنے تو نہیں ہے۔ فزیکلی دیکھیں بہت ساری ارمان ہوتے ہیں، ان کی شادی ہونا، ان کے بچے ہونا، ان کا سارا کچھ، تو وہ تو سب کچھ آپ نہیں دیکھ رہے نا، بالکل ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ مجھے سب سے زیادہ جو حوصلہ دیا نا، سچی بات میں بتاؤں، کربلا والوں نے اور مولا حسین نے تو ایسے میرے یہاں پہ ہاتھ رکھ دیا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، بس پھر بے فکر ہو گئے ہم لوگ، مطلب آپ کا دل مضبوط ہو گیا۔ آخر میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ باقی ماؤں کو کیا میسج دینا چاہیں گی؟ بس ماؤں کو بہت ہمت چاہیے، اور ماؤں میں ہوتی بھی ہے، بس میرا یہی میسج ہے کہ خود بھی سرچ کریں، اپنے بچوں کو بتائیں، اپنے بچوں میں تھوڑا سا ٹالرنس لائیں، آپ میں ہی ٹالرنس نہیں تو بچے میں کیسے آئے گا؟ یقین کریں میں نے خود ٹیچنگ بھی کی ہوئی ہے، اچھا میں نے ٹیچنگ بھی کی ہے، اور میرے اسکول کے بچے آج تک مجھے ڈھونڈ کے، ان کو اگر اپنی نرسری کلاس کی ٹیچر یاد ہے نا تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، ان بچوں نے مجھے ڈھونڈ کے فیس بک سے کہ ہمیں آپ کبھی نہیں بھولیں گی، میں نے ان کو ایک مدرلی ٹریٹمنٹ کرتی تھی، وہ بچے آ کے میرے جب سب تھک جاتے تو میرے گھٹنے پہ یہاں پہ آ کے ریسٹ کرتے تھے۔ اچھا ہاں آج کل سے کون سی ٹیچر ہے جو کرے گی؟ اور ان کو لنچ کرنا سکھاتی تھی، میں ان کو کہتی تھی کیسے کھاتے، کیسے بیٹھتے، کیسے آپ نے وہ کرنا ہے، یہ نہیں کہ صرف ان کو پڑھایا اور دیٹس اٹ۔ اچھا اور ابھی بھی مجھے ان کی مائیں کہتی ہے کہ آپ جیسے اگر ٹیچر ہو
تو ہم اپنے بچوں کو دوبارہ ایڈمیشن کرائیں. تو یہ تھوڑا سا مطلب بچوں کی بھی ایک بانڈنگ ہو جاتی ہے نا ٹیچر سے, اور ظاہر ہے ٹیچر بھی ایک ماں کی طرح کچھ گھنٹے ادھر, تو ٹیچرز بھی ارے سب کچھ مل کے اگر کریں تو ہمارے بڑے اچھا معاشرہ, ہمارے بچے بہت اچھے ہیں, ہمارے بچے بہت انٹیلیجنٹ ہیں. جی بالکل, جیسا کہ انہوں نے خوبصورت بات کی کہ ہمیں اپنے بچوں میں جو ہے ٹالرنس پیدا کرنی چاہیے. اس کے علاوہ ہمارے جو ادب و روایات, جو بھی ہمارے ویلیوز ہیں, ماؤں کو اپنے بچوں کو سکھانی چاہیے, تو ہی ہمارا معاشرہ جو ہے ایک بہتر معاشرہ کہلایا جا سکتا ہے. اور خاص طور سے آج کل کے بچے جو ہیں ان پر ماؤں کو توجہ دینی چاہیے. تو ان کی اس خوبصورت بات کے ساتھ میں اپنے اس پوڈ کاسٹ کا اختتام کرتی ہوں. مجھے اپنی میزبان زنیرہ خالد کو اپنی پروڈکشن ٹیم سید شاہزیب علی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.